مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ محبت و احترام کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، اور آپ کو دیکھ کر دل بھی لگ رہا ہے۔ جو پیچھے کھڑے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا وہ بیٹھ جائیں، سلیقے کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ جہاں پر بیٹھنے کی جگہ ہے وہاں کھڑے بالکل نہ ہوں، اور جو سیٹوں سے کھڑے ہیں اگر یہ حضرات بھی ابھی جگہ کافی خالی ہے بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں گے یہاں پر کھڑے ہونے کی بھی جگہ نہیں ملے گی، ابھی تو بیٹھنے کی آپ کو جگہ مل رہی ہے۔ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے ماشاءاللہ۔ یہ ذکر شہید اعظم و رنگ صحابہ کانفرنس اور جس میں آنے والے علماء مشائخ شورا کی آمد ہو چکی ہے، جب وہ حضرات ہماری نگاہوں کے شہر میں آئیں گے تو ہمیں لگے گا کہ ہمارے شہر کی زمین کو فرشتوں نے اٹھا لیا ہے۔ وہ باوقار ہستیاں ممبر رسول پر تشریف فرما ہونے والی ہیں۔ انجمن غلامان تاج الشریعہ لمسی بجر ڈیہا بنارس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت خلیفہ حضور محدث کبیر حضرت علامہ مفتی حسان رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بیٹھ جائیں آپ حضرات، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں آپ حضرات، بیٹھ جائیں ماشاءاللہ۔ میرے بھائی مداح رسول بلبل باغ مدینہ فیض رضا صاحب نے بہت اچھا پڑھا ہے ماشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، عدو مز دشمنان رسول، خاکی اڑنے والی غرد و غبار یہ دھول نہیں نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے جس خاک کی طرف اشارہ کیا ہے، پہلے لکڑی جلتی ہے، جلنے کے بعد انگارہ بنتی ہے، انگارہ بننے کے بعد کوئلہ بنتی ہے، کوئلہ بننے کے بعد راکھ بنتی ہے، راکھ بننے کے بعد پھر خاک بنتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دشمنان رسول کے سامنے ایسا ذکر کریں، اس محبت کے ساتھ ذکر کریں کہ وہ جلے، جل کر انگارہ ہو جائیں، انگارہ ہونے کے بعد کوئلہ ہو جائیں، کوئلہ ہونے کے بعد راکھ ہو جائیں، راکھ ہونے کے بعد خاک ہو جائیں، اور پھر اسی خاک پر پیر رکھ کر کہیے کہ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا۔ اس ہم میں کتنے لوگ شریک ہونا چاہتے ہیں؟ وہ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کر بول دیں یا رسول اللہ۔ جو کرسیوں پر بیٹھنے والے ہیں وہ بھی اپنی آواز کو بلند کریں، کھڑے ہونے والے بھی دونوں ہاتھ فضا میں لہرا کر بولیں یا رسول اللہ، اور اونچی آواز میں بولیں یا رسول اللہ۔ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ کسی نے سوال کیا مولانا احمد رضا یہ دم میں کب تک دم رہے گا؟ تبھی تک آپ اپنے آقا کا ذکر کریں گے تو کوئی بھی دیوانہ آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر کہے گا بے وقوف، میرے اعلیٰ حضرت تو پہلے ہی کہہ گئے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ محبت و احترام کے ساتھ بیٹھے ہیں، میں اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا جو ادھر ادھر بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، حضرت علامہ مولانا قاری روشن ضمیر صاحب قبلہ بھی خلیفہ حضور تاج الشریعہ ماشاءاللہ، جو اسی لمحی بجر ڈیہا کی سرزمین پر رہتے ہیں لیکن کلکتے کی سرزمین پر حضرت امامت فرماتے ہیں ماشاءاللہ، اور وہی سے سفر کر کے یہاں بیٹھ جائیں حضرات، بیٹھ جائیں بھائی، بیٹھ جائیں ماشاءاللہ، بیٹھ جائیں۔ بہت جذباتی بچے ہیں ماشاءاللہ، کچھ چھوٹے چھوٹے بچے طالب بھائی تو ایسے ہیں مجھے لگتا ہے یہ جس گھر کے ہوں گے آج وہ گھر کے لوگ بہت سکون سے سو رہے ہوں گے، ایسے فٹبال چل رہے ہیں۔ بیٹھ جائیں بیٹا، بیٹھ جائیں، آرام کے ساتھ بیٹھ جائیں، آرام کے ساتھ بیٹھ جائیں، بہت سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں ماشاءاللہ۔ آپ کو دیکھ کر دل لگ رہا ہے، بس جو سرفروشی کی ہمت نہیں تو کچھ بھی نہیں،
جو سرفروشی کی ہمت نہیں تو کچھ بھی نہیں، خلوص و عشق کی دولت نہیں تو کچھ بھی نہیں، تو پیر مولوی عالم فقیہ سب بن جا، اگر نبی سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو پیر مولوی عالم فقیہ سب بن جا، اگر نبی سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر آپ اجازت دے دو تو ایک شعر پڑھ دوں میں؟ اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو کیا نہیں پڑھوں گا میں پیدا ہی اسی کام کے لیے ہوا۔ یہ تو میری عاجزی ہے، میں آپ سے اجازت مانگ رہا ہوں، لیکن کرسیوں پر بیٹھنے والے تو لوگ اجازت بھی ایسے دے رہے ہیں جیسے نکاح پڑھانے کی اجازت دی آتی ہے۔ ارے ذرا اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بولے یار سبحان اللہ۔ آپ کہیں گے اجازت ہے پڑھیے ارشاد، تو اجازت تو ہو جائے گی، لیکن یہی اجازت اگر سارے لوگ مل کر سبحان اللہ کہہ کر دیں گے تو اجازت بھی ہوگی، آپ کو ثواب بھی مل جائے گا۔ تو ذرا پورا مجمع دونوں ہاتھ اٹھا کر بول دیں سبحان اللہ۔ شاہ کے چہرے انور کی طرف دیکھیں گے، شاہ کے چہرے انور کی طرف دیکھیں گے، یعنی ہم اپنے پیغمبر کی طرف دیکھیں گے۔ شاہ کے چہرے انور کی طرف دیکھیں گے، یعنی ہم اپنے پیغمبر کی طرف دیکھیں گے۔ حور و غلمان سے منہ موڑ کے ہم جنت میں آپ کی زلف معمر کی طرف دیکھیں گے۔ یا رسول اللہ، حور و غلمان سے منہ موڑ کے ہم جنت میں آپ کی زلف معمر کی طرف دیکھیں گے، معمر کی طرف دیکھیں گے، اور نامہ کس منہ سے دیکھیں گے بروز محشر، ہم تو بس پیارے محمد کی طرف دیکھیں گے۔ نامہ کس منہ سے دیکھیں گے بروز محشر، ہم تو بس پیارے محمد کی طرف دیکھیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، ہم تو بس پیارے محمد کی طرف دیکھیں گے، اور آپ جب اپنے غلاموں میں پکاریں گے مجھے، شیر آپ تک پہنچے تو سبحان اللہ کہہ کر آپ مجھے ضرور بتائیے کہ شاہ کے چہرے انور کی طرف دیکھیں گے، یعنی ہم اپنے پیغمبر کی طرف دیکھیں گے۔ حور و غلمان سے منہ موڑ کے ہم جنت میں آپ کی زلف معمر کی طرف دیکھیں گے، نامہ کس منہ سے دیکھیں گے بروز محشر، ہم تو بس پیارے محمد کی طرف دیکھیں گے، ہم تو بس پیارے محمد کی طرف دیکھیں گے۔ اور یا رسول اللہ، آپ جب اپنے غلاموں میں پکاریں گے مجھے، بادشاہ اٹھ کے میرے قد کی طرف دیکھیں گے۔ آپ جب اپنے غلاموں میں پکاریں گے مجھے، بادشاہ اٹھ کے میرے قد کی طرف دیکھیں گے۔ بہت جلد انشاءاللہ جہاں پر بھائی فیض رضا صاحب نے پڑھا ہے، وہیں پر کانپور کی بہت عظیم آواز شہنشاہ ترنم زین العابدین صاحب قبلہ کی آمد ہونے والی ہے ممبر رسول پر۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ خلیفہ حضور محدث کبیر استاذ الاساتذہ استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا حسان رضا قادری اویسی صاحب قبلہ گھوسی شریف ممبر رسول پر تشریف فرما ہے۔ وہیں پر آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ خلیفہ حضور تاج الشریعہ و خلیفہ حضور گلزار ملت حضرت الحاج مولانا قاری روشن ضمیر صاحب قبلہ رضوی ممبر رسول پر حضرت کے جلوے ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، اور بھی تمام تر علماء اور شورا حضرات ممبر رسول پر موجود ہیں۔ بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے عطائے امام اعظم ابو حنیفہ شیر ہندوستان شہنشاہ خطابت مبلغ سنیت حضرت علامہ شاہ مفتی صوفی کلیم حنفی صاحب قبلہ کی آمد ہوگی، اور جب حضرت یہاں پر تشریف لائیں گے تو ہمیں لگے گا کہ ہم زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر وہیں پر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی نبیر حضور صدر الشریعہ خلیفہ حضور تاج الشریعہ شہزادہ حضور محدث کبیر استاذ الاساتذہ استاذ العلماء حضرت علامہ الشاہ مفتی جمال مصطفیٰ صاحب قبلہ قادری امجدی پرنسپل جامعہ رضویہ امجدیہ گھوسی شریف کے جلوے جب ہماری نگاہوں کے شہر میں آئیں گے تو ہمیں لگے گا کہ ہم زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر بیٹھے ہیں، اور ہمارے شہر کی زمین کو فرشتوں نے اٹھا لیا ہے۔ وہ باوقار ہستیاں ممبر رسول پر تشریف فرما ہونے والی ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے علماء اور شورا حضرات کی آمد ممبر رسول پر ہوگی۔ جو بکھرے ہوئے لوگ ہیں ناصر رضا تحسینی بہلوی بریلوی بڑی محبت کے ساتھ ان لوگوں سے گزارش کرے گا کہ وہ اپنے آپ کو ترتیب میں سجا کر رکھیں۔ ہماری یہ بہت بڑی خوش نصیبی فیروز بختی ہمارے نصیبے کی ارجمندی ہے کہ ایسی محفل اللہ کی توفیق سے ہمیں ملتی ہے جہاں بیٹھنے کے بعد
ہمیں احساس ہوتا ہے یقیناً کہ ہم جنت کی کیاری میں بیٹھے۔ اب آئیے محبت و احترام کے ساتھ میں استاذ الاساتذہ علم و عرفان کا ایسا عظیم الشان سمندر ممبر رسول پر موجود ہے کہ جس کے کنارے بیٹھ کر لوگ ذکر اس لیے سنتے ہیں کہ اس کے دامن میں رہنے والی جو مچھلیاں ہیں کل میدان محشر میں گواہی دیں گی۔ خلیفہ حضور محدث کبیر استاذ الاساتذہ حضرت علامہ شاہ مفتی حسان رضا صاحب قبلہ کی آمد ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں پورا مجمع پوری زندگی کے ساتھ حضرت کا خیر مقدم نعرے تکبیر رسالت کی فضاؤں میں کر لیں اور بلند آواز سے نعرے کا جواب دیں، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ آپ کی آواز تو کافی تیز ہے لیکن کھڑے ہونے والے لوگ بھی اپنے ہونٹ ہلا دیں۔ سارے لوگ دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر آگے سے لے کر پیچھے تک، دائیں سے لے کر بائیں تک اپنے آقا کو منانے کے لیے دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر نعرے کا جواب دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان خواجہ غریب نواز، مسلک اعلی حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، بستی بستی قریہ قریہ، سرزمین لمحی بجرتیہا بنارس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نظر میں جب میرے آقا تیری گلی ہوگی، بڑے مقام پہ پھر میری زندگی ہوگی، تیرا خیال بھی کر لوں اگر اندھیروں میں کوئی چراغ نہ ہو تب بھی روشنی ہوگی۔ ہماری جماعت کے باوقار علماء کرام، خصوصاً آج کے یک روزہ ذکر عظمت شہید اعظم کی سرپرستی فرما رہے سلطان الاساتذہ استاد العلماء ممتاز الفقہاء مفکر اسلام راضی دورہ رئیس المناظرین امیر المومنین فی الحدیث حضور محدث کبیر حضرت علامہ الحاج الشاہ مفتی ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ، اور اس جلسے کی کامیاب صدارت فرما رہے نویر حضور صدر الشریعہ شہزادہ حضور محدث کبیر حضرت علامہ مولانا مفتی جمال مصطفیٰ صاحب قبلہ قادری، پرنسپل جامعہ امجدیہ رضویہ بھوسی، اور اس جلسے کی صدارت فرما رہے اولاد رسول حضرت علامہ مولانا مفتی سید فاروق صاحب قبلہ، اور قاضی شہر بنارس حضرت علامہ مولانا جمیل احمد صاحب قبلہ، اور اس کی قیادت فرما رہے میرے محسن کرم فرما پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا روشن ضمیر صاحب قبلہ، و دیگر علماء اکرام، معزز سامعین اکرام، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ تم لوگ خاموش ہو جاؤ۔ حضرات محترم، یہ ہماری اور آپ کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ آج کا یہ جلسہ بنام ذکر شہید اعظم، اس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد جس کے لیے یہ مجمع آیا ہے وہ عظیم خطیب ہندوستان، مناظر اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی صوفی کلیم حنفی رضوی
صاحب کی تاریخی تفصیلی معلوماتی تقریر آپ حضرات کو سماعت فرمانی ہے۔ اس سے قبل اپنے مہمان شاعر علی جناب زین العابدین سے نعت بھی آپ حضرات کو سماعت کرنی ہے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات کے سامنے حاضر آیا، لیکن آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ جو آپ کے ارد گرد بچے بیٹھے ہوئے ہیں انہیں تھوڑا خاموش کرا دیں اور پوری دل جمعی کے ساتھ آدھے گھنٹے کی گفتگو آپ سن لیں تو مجھ پر کرم ہوگا۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدًا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جميعا وقامہ یوم القیامت للمذنبین المتلوثین الخطائین الہالکین شفیعا فصلی اللہ تعالی وسلم وبارک علیہ وعلی کل من هو محبوب ومرضی لدی صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق اللہ علیہ العظیم۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے اور سارے کائنات کے مرکز عقیدت حضور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ بلندوار میں ایک بار جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھے بابا بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک بار اور بابا بلند درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و صفینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج ہم اور آپ جس سرزمین پر امن و شانتی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں یہ ہمارا ملک ہندوستان ہے، یہ ہمارا وطن ہے اور ہم اس سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ ہمارے ملک ہندوستان کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ کئی احادیث پاک میں اس ملک ہندوستان کا ذکر موجود ہے۔ چنانچہ علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور زمانہ تفسیر الدر المنصور میں لکھتے ہیں کہ امام ابن ابو حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک ذکر کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں بہتر وادیاں دو ہیں، وادی مکہ، ایک مکہ کی وادی اور دوسری وادی آدم و بارض الہند، اور دوسری وادی آدم یعنی سرزمین ہند۔ اسی کتاب میں علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آگے تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سرزمین ہند میں اتارا تو ان کے ساتھ ایک جنتی درخت تھا، تو انہوں نے اسے زمین پر لگا دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے قد کا عالم یہ تھا کہ آپ کے پاؤں زمین پر ہوتے اور سر آسمانوں تک پہنچتا، وہ فرشتوں کے کلام کو سنا کرتے تھے۔ حضرات محترم، یہ ہمارے ہندوستان کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ اس حدیثوں سے معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے سرزمین ہند میں تشریف لائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کب آیا؟ حضرات محترم، میں آپ حضرات کی توجہ چاہوں گا
تو اگر آپ ہندوستان کی اسلامی تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ حضرات کو معلوم ہو کہ حضرت رافع حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہما جو اصحاب بدر میں سے تھے سب سے پہلے ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے. پھر ان کے بعد مشہور راوی حدیث حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہندوستان تشریف لائے. پھر ان کے بعد حضرت محلب ابن ابی سفرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور امارت میں ہندوستان تشریف لائے. اب ایک عظیم مورخ ہیں ابو محمد ویلسوری، وہ لکھتے ہیں کہ کیرلا میں اسلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں آیا. اس طرح آیا کہ انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مختصر سا لشکر دے کر ہندوستان روانہ کیا. تو وہ ہندوستان میں کالی کٹ پہنچے جہاں کا راجہ زمودن تھا. جب اس نے اسلامی لشکر کی آمد اور ان کی زبانی معجزہ شق القمر کے بارے میں سنا تو جس کو راجہ نے اور اس کی رعایا نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا تھا تو سب کے سب مسلمان ہو گئے. حضرات محترم، اب آپ حضرات کی میں توجہ چاہوں گا. اب ایک اور دوسرے ایک عظیم مورخ ہیں محمد قاسم تاریخ فرشتہ میں لکھتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عہد امارت میں زیاد ابن ابیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بصرہ، خراسان اور سیستان کا حاکم مقرر کیا. تو ان کے حکم سے عبد الرحمن ابن ربیہ نے کابل کو فتح کیا تو بے شمار لوگ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے. پھر حضرت محلب ابن ابی سفرہ ہندوستان پہنچے، جہاد کیا اور بے شمار لوگ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے. پھر محمد ابن قاسم نے سندھ کا مشہور قلعہ فتح کیا تو بہت سارے لوگ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس کے بعد محمود غزنوی آئے، سید سالار مسعود غازی پیا آئے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ہندوستان کی سرزمین پر جتنے بھی اسلامی بادشاہ گزرے ہیں وہ سب کے سب سنی تھے، اہل سنت و جماعت میں سے تھے، سوائے جلال الدین اکبر بادشاہ کے جس نے دین الہی چلایا تھا اور مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی نے اس کے دین الہی کی دھجیاں اڑا دی تھی. اکبر کے تابوت میں آخری کل ٹھوک دیا تھا، اس کے خواب کو چکنا چور کر دیا تھا. حضرات محترم، میں آپ کو بتلاؤں کہ اس ہندوستان کی سرزمین پر جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں وہ سب کے سب سنی تھے، اہل سنت و جماعت میں سے تھے. اس کا جیتا جاگتا ثبوت یہ ہے کہ مغلیہ دور کی وہ اہل سنت و جماعت کی مساجد اور یہ صوفیان اکرام. آپ اس ہندوستان میں امن و شانتی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. آپ حضرات کو معلوم ہے، آپ پورے بھارت کا بھرمڑ کر لیجئے، آپ پورے ہندوستان کا دورہ کر لیجئے. پورے ہندوستان میں جہاں جہاں اللہ کے ولی پائے جا رہے ہیں آپ ان کی مزارات پر فاتحہ پڑھ لیجئے. فاتحہ سے فارغ ہونے کے بعد ان اولیاء اکرام کے بارے میں آپ تحقیق کر لیجئے، ریسرچ کر لیجئے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس بھارت کی سرزمین پر بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں اللہ کے ولی پائے جا رہے ہیں سب کے سب اہل سنت و جماعت میں پائے جا رہے ہیں، سب کے سب وفادار مصطفیٰ پائے جا رہے ہیں. کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ کوئی غدار اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، کوئی گستاخ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، کوئی بدعقیدہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، کوئی گمراہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، کوئی بدمذہب اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. ولی وہ ہوگا جو وفادار مصطفیٰ ہوگا، ولی وہ ہوگا جو عاشق مصطفیٰ ہوگا، ولی وہ ہوگا جس کا سینہ محبت رسول کا مدینہ ہوگا، ولی وہ ہوگا جس کا دل خوف الہی اور اس کے رسول کا سنگم ہوگا. کوئی غدار اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، کوئی مائی کا لال پوری دنیا میں کہیں دکھلا نہیں سکتا ہے کہ کوئی بدعقیدہ اللہ کا ولی گزرا ہے. اور ایک بات آپ دل کی تختی پر نوٹ کر لیجئے گا کہ کسی مذہب میں علماء کی کثرت ہو
ہونا یہ اس مذہب کے حقانیت کی دلیل نہیں ہے. ہاں کسی مذہب میں اللہ کے ولی کا ہونا یہ اس مذہب کے حق اور سچ ہونے کی دلیل ہے. اور پوری دنیا میں جہاں جہاں اللہ کے ولی پائے جا رہے ہیں سب کے سب اہل سنت و جماعت میں پائے جا رہے ہیں. یہ اہل سنت و جماعت کے حق اور سچ ہونے کی دلیل ہے. جبھی کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں, ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں, معین الدین اجمیری اور محی الدین جیلانی. واہ واہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت. آپ دیکھیں اگر آپ تاریخ اسلام کی ہندوستان کی اسلامی تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ پورے ہندوستان میں 1857 سے پہلے سنیت کی کھیتی لہلہا رہی تھی. ہر طرف اہل سنت و جماعت ہی میں تھے. اب اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک فارسی شعر میں فرماتے ہیں, ہندوستان کی سنیت کا نقشہ کھینچتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ واہ ملک ماں مسلمان خیز و دی جوں کہ ماں ہی سنی خیزت کی جوں. حضرت امیر خسرو فرماتے ہیں کہ ہندوستان کتنا عالی شان ہے, کتنا شاندار ہندوستان ہے, کتنا اعلیٰ ہندوستان ہے. وہ فرماتے ہیں کہ واہ ملک ماں مسلمان خیز و دو جوں, یعنی ہندوستان وہ ملک ہے کہ جہاں سے مسلمانوں کی فوج نکلتی ہے, مسلمانوں کا لشکر نکلتا ہے. حضرت امیر خسرو فرماتے ہیں کہ اب یہاں سے جو مسلمان نکلتے ہیں وہ کس عقیدے کے ہیں, کس مسلک کے ہیں, کس مذہب کے ہیں, اس کی میں بات تو بعد میں کروں گا. آپ فرماتے ہیں کہ ہندوستان کی سنیت کا عالم یہ ہے کہ ماں ہی سنی خیزت کی جو, یعنی ہندوستان کی نہروں سے, ہندوستان کے تالابوں سے جو مچھلیاں نکلتی ہے وہ بھی سنی صحیح عقیدہ ہوا کرتی ہے, وہ سنی صحیح عقیدہ ہوا کرتی ہے. اب اسی کا نقشہ کھینچتے ہوئے مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں اسلام آنے کے بعد تقریباً 600 سالوں تک اہل سنت و جماعت کی بہاریں رہی. جتنے بھی یہاں پر خانقاہیں تھی, مدارس تھے, صوفیہ تھے, بزرگان دین تھے, سب کے سب سنی تھے, اہل سنت و جماعت میں سے تھے. اہل سنت و جماعت کے علاوہ کوئی دوسرا اس ہندوستان کی سرزمین پر فرقہ نہیں تھا. اب اسی کو ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی ماہر تعلیمات, سابق وائس چانسلر کراچی یونیورسٹی, انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے امن کا مذہب. وہ اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہندوستان کی تاریخ مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں یہی بتلاتی ہے کہ سندھ میں جو عرب فاتح آئے تھے وہ سب کے سب سنی تھے, یعنی بھارت کی سرزمین پر اسلام لانے والے اور یہاں اسلام قبول کرنے والے سب کے سب سنی تھے, اہل سنت و جماعت میں سے تھے. اب ایک سوال حضرت پیدا ہوتا ہے کہ جب 1857 سے پہلے اس بھارت کی سرزمین پر اہل سنت و جماعت کے علاوہ کوئی دوسرا فرقہ نہیں تھا, تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے پھر یہ بد مذہب, بد عقیدہ, گمراہ, بد دین, بے حیا بنانے کا کاروبار کب سے شروع ہوا, یہ فرقے میں وبھاجن کرنے کا دھندا کب سے شروع ہوا, یہ مسلک میں لڑانے کا یہ دھندا کب سے شروع ہوا, یہ فرقے میں بانٹنے کا کاروبار کیسے شروع ہوا. اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھارت کی تاریخ کا مطالعہ کیجئے. جو قوم اپنی تاریخ کو فراموش کر دیتی ہے وہ قوم تباہیوں کی طرف چلی جاتی ہے. ڈاؤن لوڈ کرو 1857 کی تحریک, یاد کرو کہ جب 1857 عیسوی میں آزادی کے سب سے بڑے ہیرو علامہ فضل حق خیر آبادی نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا, اور اس فتوے جہاد پر جن 33 علماء نے دستخط کیے تھے وہ سب کے سب سنی تھے, اہل سنت و جماعت میں سے تھے. جب اس فتوے جہاد کو دہلی کے جامع مسجد سے جاری کیا گیا اور ہندوستان کے مسلمانوں نے جمع ہو کر انگریزوں کے خلاف جو جہاد کیا تھا تو انگریزوں کی چولے ہل گئی. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بھارت کی سرزمین سے, اب ہندوستان سے, بھارت کی سرزمین سے انگریزوں کا خاتمہ ہو جائے گا. لیکن غداروں کی غداری کے بعد پھر سے بھارت کی سرزمین پر انگریزوں کے پاؤں جم جاتے ہیں. اس کے بعد انگریزوں نے سمجھ لیا کہ اگر کسی
کسی جماعت کے اندر برطانیہ گورنمنٹ کے خلاف فتویٰ دینے کی طاقت ہے تو وہ اہل سنت و جماعت کے علماء ہے، سنی علماء ہے، علماء حق ہے۔ اب انگریزوں نے جان لیا کہ اگر ہمیں بھارت کی سرزمین پر زندہ رہنا ہے تو جب تک یہ علماء زندہ رہیں گے مسلمانوں کا اتحاد زندہ رہے گا، اور جب تک مسلمانوں کا اتحاد زندہ رہے گا ہم بھارت کی سرزمین پر حکومت کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ بھارت کی حکومت ہم نے مسلمانوں سے چھینا ہے۔ تو اگر ہمیں بھارت کی سرزمین پر حکومت کرنا ہے تو ان علماء حق کو، ان سنی علماء کو موت کی گھاٹ اتارنا ہوگا، انہیں پھانسی کے پھندے پر لٹکانا ہوگا، انہیں ان کا قتل عام کرنا ہوگا۔ انہوں نے، انگریزوں نے اس مشن کو شروع کیا علامہ فضل حق خیر آبادی سے۔ ان ظالم انگریزوں نے 30 جنوری 1862 عیسوی کو علامہ فضل حق خیر آبادی کو گرفتار کیا گیا۔ لکھنؤ پر علامہ فضل حق خیر آبادی، لکھنؤ کی عدالت میں علامہ فضل حق خیر آبادی پر قتل کا جھوٹا مقدمہ چلایا گیا، اور 4 مارچ 1862 عیسوی کو علامہ فضل حق خیر آبادی کو جزیرہ انڈمان نکوبار کالے پانی کی سزا سنا دی گئی۔ کالے پانی میں آپ کو قید کیا گیا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی پر جزیرہ انڈمان نکوبار میں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ اتنا ظلم کیا گیا کہ انگریز کمانڈر علامہ فضل حق خیر آبادی پر کوڑوں کی بارش کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ فضل حق اگر تم زندگی بچانا چاہتے ہو تو بس اتنا کہہ دو کہ جو تم نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا ہے نا، اس فتوے سے تم رجوع کر رہے ہو، اس فتوے کو واپس لے رہے ہو۔ فضل حق اگر تم ہماری بات مان گئے تو ہندوستان کا خزانہ تمہارے قدموں میں ڈال دیں گے، ہندوستان کا حسن تمہاری قدموں میں ڈال دیں گے۔ تو علامہ فضل حق خیر آبادی نے جزیرہ انڈمان نکوبار میں تڑپتی ہوئی آواز میں کہا تھا کہ ظالم سن، تم کس خزانے کی بات کرتے ہو؟ سنو میری محفوظ خزانے کی بات کرتے ہو، ارے سنو اس فضل حق کا سودا مصطفیٰ جان رحمت کی بازار میں ہو چکا ہے۔ اب کوئی مائی کا لال اس فضل حق خیر آبادی کو خرید نہیں کر سکتا ہے۔ تم کس حسن کی بات کرتے ہو؟ اس فضل حق کے آنکھوں میں، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے رسول کائنات کا حسن کافی ہے۔ سن لے میں نے فتویٰ قرآن و حدیث کی روشنی میں دیا ہے۔ اب فضل حق کا سینہ گولیوں سے چھلنی ہو جائے، فضل حق پھانسی کے پھندے پر لٹک جائے، فضل حق کو چمڑی اکھوڑ دو، لیکن میں فتویٰ واپس نہیں لوں گا۔ یہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسا نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ یہ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا۔ یہ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی رہی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ یہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گل سے نعرہ تکبیر لگائے یا رسول اللہ، یا بہت اچھا، بہت بہتر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ، تاج الشریعہ تاج الشریعہ زندہ باد۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ حضرات سن لے، بہت اچھا زندہ باد۔ جو لوگ علماء کی قدر نہیں کرتے ہیں، علماء پہ بھوکتے ہیں کہ علماءوں نے کیا کیا ہے، آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب بھی ضرورت پڑی علماء نے اپنے خون جگر سے اس ہندوستان کی سرزمین کو بھی سینچا اور اسلام کے پودے کی آبیاری بھی کی۔ میں آپ کو بتلاؤں کہ ان انگریزوں نے علماء حق پر، سنی علماء پر کتنے ظلم و ستم کیے آپ حضرات کو معلوم ہونی چاہیے۔ جو قوم اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہے نا، وہ قوم تباہیوں کی طرف چلی جاتی ہے۔ اب ایک انگریز مورخ ہے جس کا نام ایڈورڈ ٹامس ہے، وہ لکھتا ہے اپنے ایک آرٹیکل میں، کیا لکھتا ہے کہ 1857 کی تحریک کے بعد ان انگریزوں نے علماء حق کو چن چن کر موت کی گھاٹ اتارنا شروع کیا، سنی علماء کو چن چن کر موت کی گھاٹ اتارنا شروع کیا۔ ایڈورڈ ٹامس لکھتا ہے کہ علماء اہل سنت کے قتل کا عالم یہ تھا۔ ایڈورڈ ٹامس لکھتا ہے کہ میں اپنے دہلی کے ایک خیمے میں آرام کرنے کے لیے گیا تو مجھے خیمے کے پیچھے سے مردار کی بدبو محسوس ہوئی۔ جو میں دیکھنے کے لیے گیا تو ایڈورڈ ٹامس لکھتا ہے کہ میں نے کیا دیکھا، میں نے دیکھا یہ کہ 40 علماء کو انگریز ننگا کر کے برہنہ کر کے آگ کے
انگاروں پہ زندہ پکا رہے ہیں۔ ایڈورڈ ٹامس لکھتا ہے کہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے 40 علماء حق کو اور لایا گیا اور انہیں برہنہ کر کے انگریز لائن میں کھڑا کرا دیتے ہیں، کوڑے مار رہے ہیں۔ انگریز کمانڈر کا بس ایک یہی مطالبہ تھا کہ اگر تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو بس اتنا کہہ دو، اگر تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو صرف اتنا کہہ دو کہ 1857 میں جو علامہ فضل حق خیرآبادی نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا نا، ہم اس فتوے کو نہیں مانتے ہیں۔ تو ایڈورڈ ٹامس لکھتا ہے کہ قسم پیدا کرنے والے کی، میں نے سنی علماء کے قوت ایمانی کو دیکھا۔ ایڈورڈ ٹامس لکھتا ہے کہ ان 40 علماء نے زندہ آگ کے انگاروں پہ پک جانا پسند کیا، لیکن اتنا کہہ کے اپنی زبان سے بچنا پسند نہیں کیا کہ وہ علامہ فضل حق خیرآبادی کے جہاد کے فتووں کو نہیں مانتے، وہ علامہ فضل حق خیرآبادی کے جہاد کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ نہیں، ایڈورڈ ٹامس لکھتا ہے کہ علماء اہل سنت کے قتل کا عالم یہ تھا کہ 1857، 58، 59 ان 3 سالوں میں ان ظالم انگریزوں نے 51,200 لوگوں کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا۔ ان میں سے 14,000 علماء اہل سنت تھے، سنی علماء تھے۔ ایڈورڈ ٹامس لکھتا ہے کہ دہلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس پر علماء کی لاشوں کو لٹکایا نہ گیا ہو۔ علماء کے قتل کا عالم یہ تھا کہ علماء کو بوریوں میں کس کر انہیں گولیوں سے بھون دیا جاتا تھا، یا علماء کو برہنہ کر کے ان کے جسموں پر خنجیر کی چربی مل کر زندہ آگ کے انگاروں پر پکا دیا جاتا تھا، یا علماء کو پکڑا جاتا تھا، ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر کنویں میں پھینک دیا جاتا تھا، یا علماء کو پکڑا جاتا تھا اور توپ کے منہ پر باندھ کر بارود سے اڑا دیا جاتا تھا۔ ایڈورڈ ٹامس لکھتا ہے کہ عالم یہ تھا کہ 1857، 58، ان 3 سالوں میں ان ظالم انگریزوں نے 51,200 لوگوں کو موت کی گھاٹ اتارا۔ اس میں سے 14,000 علماء اہل سنت تھے۔ دہلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس پر علماء کی لاشوں کو لٹکایا نہ گیا ہو۔ عالم یہ تھا کہ جب انگریز سید کفایت علی کافی کو تخت دار کی طرف لے جا رہے تھے، وہ مجاہد آزادی جو بوڑھے ہو چکے تھے، انگریز کمانڈر نے کہا تھا کہ سید کفایت علی تم بوڑھے ہو چکے ہو، تمہارا جسم بوڑھا ہو چکا ہے، تمہارے بڑھاپے پر مجھے ترس آ رہا ہے۔ کفایت علی اگر زندگی بچانا چاہتے ہو تو بس اپنی زبان سے اتنا کہہ دو کہ جو تم نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا ہے نا، اس فتوے سے تم رجوع کر رہے ہو۔ سید کفایت علی کافی نے غرضدار آواز میں کہا تھا کہ سنو، میں نے اپنے خون جگر سے تمہاری تباہی کی تاریخ لکھ چکا ہوں۔ اب آنے والی نسلیں میرے خون کے فوارے آنے والی نسلوں کو حق و سلامتی اور سجاد و مردان کے راستے دکھاتے چلے جائیں گے کہ میں مصطفیٰ جان رحمت کا غلام ہوں، اور مصطفیٰ جان رحمت کا غلام خریدا نہیں جا سکتا ہے۔ جب سید کفایت علی کافی کو لہولہان جسموں کے ساتھ یہ انگریز پھانسی پھندے کی طرف لے جا رہے تھے تو سید کفایت علی کافی سینہ تان کر چل رہے تھے۔ انگریز کمانڈر نے کہا کہ کفایت علی تمہیں خوف نہیں آتا ہے، ابھی تمہاری موت ہے۔ تو سید کفایت علی نے کہا تھا کہ نہ کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیروں باغ میں ہے، کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کے پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن۔ لگائے زوردار نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، خواجہ کا ہندوستان، بھارت کا بولتا مسلمان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر انگریزوں نے چن چن کر علماء حق کو موت کی گھاٹ اتارا کیوں، جس سے سرزمین ہندوستان کا ذرہ ذرہ کانپ گیا؟ آخر اس خطرناک عمل کے پیچھے ان کا مقصد کیا تھا؟ اس کے پیچھے ان کا مقصد کیا تھا؟ تو تاریخ اس کا بھی جواب دیتی ہوئے نظر آتی ہے۔ اب میں آپ کو بتلاؤں کہ گورنمنٹ برطانیہ کی حکومت نے ہندوستان کے اپنی شہریوں سے رائے طلب کی، جو انگریز ہندوستان میں رہتے تھے۔ کیا رائے طلب کی؟ یہ رائے طلب کی
کہ اچھا یہ بتاؤ کہ بھارت کی سرزمین پر ہماری حکومت دیر تک کیسے قائم رہ سکتی ہے؟ تو ایک سیاسی افسر، انگریز ایک سیاسی افسر تھا جس کا نام سر ولیم میور تھا، اس نے برطانیہ حکومت کو ایک رپورٹ پیش کی جس کا خلاصہ یہ تھا. کیا خلاصہ تھا؟ یہ خلاصہ تھا کہ اگر تم بھارت کے سرزمین پر حکومت کرنا چاہتے ہو نا تو سنو، بھارت کی حکومت تم نے مسلمانوں سے چھینی ہے، تو اگر حکومت کرنا چاہتے ہو تو مسلمانوں کا وبھاجن کرنا ہوگا، انہیں فرقے فرقے میں بانٹنا ہوگا، ان کے اندر سے جذبہ جہاد کو کھینچ کر باہر نکالنا ہوگا، ان کے اندر سے روح محمدی کو کھینچ کر باہر نکالنا ہوگا، ان کے سینے سے نبی کی محبت کو باہر نکالنا ہوگا، انہیں بدعقیدہ، گمراہ، بددین، بے حیا بنانا ہوگا، انہیں صحابہ اکرام کا گستاخ بنانا ہوگا، انہیں انبیاء اکرام کا گستاخ بنانا ہوگا، انہیں اولیاء اکرام کی بارگاہوں سے پھیرنا ہوگا. اب اس کے لیے ہمیں ایک مدرسہ کھولنا ہوگا، ایک دارالعلوم کھولنا ہوگا. اب آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے، آپ اگر ملٹی میڈیا موبائل کا استعمال کرتے ہیں تو آپ ڈاؤن لوڈ کیجئے 1857 کی تحریک، آپ پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھیے کہ 1857 کی تاریخ، تو آپ کو پتا چلے گا کہ کیا یہ عجیب بات نہیں ہے کہ جن انگریزوں نے 1857، 58، 59 ان 3 سالوں میں 51,200 لوگوں کو موت کی گھاٹ اتارا، اب وہی انگریز 1860 عیسوی میں ایک دارالعلوم کھول رہے ہیں، ایک مدرسہ کھول رہے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں اگر ان ظالم انگریزوں کو علماء کی نسل ہی کو پیدا کرنا تھا تو پھر علماء حق کو چن چن کے موت کی گھاٹ کیوں اتارا؟ تو پتہ یہ چلا ان ظالم علماء کو، ان ظالم انگریزوں کو علماء کی ضرورت تھی، لیکن علماء حق کی ضرورت نہیں تھی، علماء سو کی ضرورت تھی، اچھے علماء کی ضرورت نہیں تھی، برے علماء کی ضرورت تھی، ایسے علماء کی ضرورت تھی کہ جو انگریز بولے وہی فتویٰ دے، جیسا انگریز کہیں ویسے ہی تقریر کرے، جیسا انگریز کہیں ویسے ہی تحریر لکھے. ایسے دین فروش ملاؤں کی ضرورت تھی. تو ان ظالم انگریزوں نے ایسے دین فروش ملاؤں کی ایک ٹیم کو تیار کیا اور ان سے کہا کہ تمہیں مسلمانوں کو فرقے میں بانٹنا ہے، مسلک مسلک میں بانٹنا ہے، ان کا وبھاجن کرنا ہے، انہیں گستاخ بنانا ہے، بدعقیدہ، بے حیا، گمراہ بنانا ہے، اولیاء اکرام کی چوکھٹ سے پھیرنا ہے. یہ کام تمہیں کرنا ہے. بدلے میں ان دین فروش ملاؤں کو ان انگریزوں نے دیا کیا؟ کسی کو 6,600 روپیہ ماہانہ دیا جو اس زمانے میں 7 سے 66 لاکھ مہینہ بنتا ہے. کسی کو شمس العلماء کا لقب دیا، کسی کو جاگیریں دی، کسی کو سرداری دی. تو ان دین فروش ملاؤں نے بر صغیر کے مسلمانوں کے ایمان و عقیدے کا سودا ان ظالم انگریزوں کے ہاتھوں پر دین کے مکمل اجالے میں کر دیا. اب عالم یہ تھا کہ ہندوستان کے سنی مسلمانوں کو ان دین فروش ملاؤں نے انہیں بدعقیدہ، گستاخ، بے حیا، بددین بنانے کے لیے پہلے انہوں نے اپنی نمائشی اعمال کا ڈھونگ رچا کر دین کے خادم بنے، اسلام کے خادم بنے، دین کے عالم بنے، حدیث کے محدث بنے، قرآن کے حافظ بنے، نبی کا میلاد بھی پڑھا، لوگوں کو بھی رلایا، کھڑے ہو کر سلام بھی پڑھا، قیام بھی پڑھا، نبی پر درود و سلام بھی بھیجا. جب ان کے سینوں میں، ہندوستان کے مسلمانوں کی سینوں میں جب ان دین فروش ملاؤں کی محبت بیٹھ گئی تو اب عالم یہ تھا کہ اب انگریزوں کے اشارے پہ کام کرنا شروع کیا. قرآن پڑھا، ترجمہ اپنی طرف سے کیا، حدیث پڑھی، ترجمہ کر کر کیا. جو حدیث صحیح تھی اسے موضوع بتایا، جو موضوع تھی اسے صحیح بتایا، جو روایتیں گڑی ہوئی تھی اسے صحیح بتایا، جو من گھڑت تھی اسے جو صحیح تھی اسے من گھڑت بڑھایا. اب عالم یہ تھا کہ اتنی بدعقیدگی پھیلائی، اتنی گمراہی پھیلائی کہ بر صغیر کے مسلمانوں کا عالم یہ تھا کہ قسم خدا کی جس نے نبی کو حاضر و ناظر مانا مشرک ہو گیا، جس نے نبی کے علم غیب کو مانا مشرک ہو گیا، جس نے نبی کو یا رسول اللہ کہہ کے پکارا مشرک ہو گیا، جس نے نبی کو زندہ مانا مشرک ہو گیا، جس نے نبی کے علم غیب کو مانا مشرک ہو گیا، جس نے کہا یا غوث
المدد مشرک ہو گیا، جس نے کہا یا حسین المدد مشرک ہو گیا۔ عالم یہ تھا کہ اولیاء کے مزار پہ جانا شرک، فاتحہ پڑھنا شرک، فاتحہ دلانا شرک، کھڑے ہو کر سلام پڑھنا شرک۔ عالم یہ تھا کہ اتنی بدعقیدگی پھیلائی کہ ہندوستان کا مسلمان چیخ رہا تھا، اختلافات کی آندیاں چل رہی تھی۔ عالم یہ تھا کہ گھر گھر میں اختلاف، باپ بیٹے میں اختلاف، بھائی بھائی میں اختلاف، قسم خدا کی ماں بیٹے میں اختلاف، سوسائٹی میں اختلاف، محلے میں اختلاف، اختلافات کی آندیاں چل رہی تھی۔ بر صغیر کا مسلمان رات کے سناٹے میں چیخ کر رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا کہ اے رب کائنات بھیج کسی ایسے عالم ربانی کو جو آئے اور ان دین فروش ملاؤں کے چہرے سے نقاب اتار کر ان کا اصلی چہرہ عوام اہل سنت کے سامنے پیش کر دے۔ اے رب کائنات بھیج کسی ایسے عالم دین کو جو آئے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دے، بتا دے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ قسم خدا کی گر گرا کر بر صغیر کا مسلمان دعائیں مانگ رہا تھا تو رب کائنات نے ہندوستان کے مسلمانوں پر رحم فرمایا اور اپنے پسندیدہ دین اسلام کی حفاظت کے لیے 10 سوال 1272 ہجری کو بریلی کی سرزمین پر امام احمد رضا کو پیدا فرما دیا۔ جب اعلیٰ حضرت نے قلم سنبھالا ہے تو ہندوستان کی سرزمین پر ایک تو نہیں سینکڑوں فتنوں نے جنم لے رکھا تھا۔ انہی باطل فرقوں میں نیچریت کا فتنہ تھا۔ اعلیٰ حضرت کا قلم چلا نیچریت کے رد میں، آپ نے آدھا درجن کتابیں لکھی۔ انہی باطل فرقوں میں قادیانیت کا فتنہ تھا۔ اعلیٰ حضرت کا قلم چلا قادیانیت کے رد میں، آپ نے 7 کتابیں لکھی۔ انہی باطل فرقوں میں آریہ سماج کا فتنہ تھا۔ اعلیٰ حضرت کا قلم چلا آریہ سماج کی رد میں، انہوں نے 3 کتابیں لکھی۔ انہی باطل فرقوں میں وہابیت کا فتنہ تھا۔ اعلیٰ حضرت کا قلم چلا وہابیت کی رد میں، 200 کتابیں لکھی۔ انہی باطل فرقوں میں نواسب کا فتنہ تھا۔ اعلیٰ حضرت کا قلم چلا نواسب کی رد میں، 11 کتابیں لکھی۔ انہی باطل فرقوں میں روافظ کا فتنہ تھا۔ اعلیٰ حضرت کا قلم چلا روافظ کی رد میں، 1 درجن کتابیں لکھی۔ انہی باطل فرقوں میں فرقہ تفصیلیہ تھا۔ اعلیٰ حضرت کا قلم چلا اس کے رد میں 1 درجن کتابیں لکھی۔ انہی باطل فرقوں میں ندوہ کا فتنہ تھا۔ اعلیٰ حضرت کا قلم چلا ندوہ کے رد میں 17 کتابیں لکھی۔ انہی باطل فرقوں میں اسماعیل دہلوی کا فتنہ تھا۔ اعلیٰ حضرت کا قلم چلا اسماعیل دہلوی کے رد میں 11 کتابیں لکھی۔ جہاں سے جس بدعقیدے نے سر اٹھایا ہے اعلیٰ حضرت کا قلم چل رہا تھا اور ایوان باطل سے آواز آ رہی تھی، دل کے رضا خنجر پھوکار برکبار، آدھا سے کہہ دو خیر بنائے نشر کرے، وہ رضا کے نیزے کی مار ہے، یہ عدو کے سینہ میں غار ہے، اسے چارہ چوئی کا وار ہے، یہ وار وار کے وار ہے۔ تنہا امام احمد رضا نے بریلی کی سرزمین پر بیٹھ کر قسم خدا کی بر صغیر کے مسلمانوں کے دلوں میں اس کے مصطفیٰ کا سور پھونک دیا تو بر صغیر کا مسلمان اپنے گھر کی دہلیز سے پکار اٹھا کہ ڈالتی قلب میں عصمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے کچھ سیکھ کہیں ہر رضا مصطفیٰ جانے رحمت۔ نعرہ تکبیر! پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر جواب دے، نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! مسلک اعلیٰ حضرت! فیضان اعلیٰ حضرت! سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ توجہ چاہوں گا، بس آخری بات چل رہی ہے تقریر کی۔ اب آپ حضرات سوچیں اس جلسے کو نسبت ہے کس سے؟ اس جلسے کو نسبت آج جو ہم جلسہ کر رہے ہیں ذکر شہید اعظم کا، اس جلسے کو نسبت ہے امام حسین سے۔ حضرات محترم، آپ حضرات بس 10 منٹ اور ذہن بنائیں، پھر تقریر ختم انشاءاللہ، پھر مہمان خطیب سے آپ سے ایک تاریخی تفصیلی معلوماتی تقریر سماعت فرمانی ہے۔ آپ حضرات دیکھیں اس ہندوستان میں بہت سارے جلسے ہوتے ہیں، کچھ لوگ جلسہ کرتے ہیں اپنی قیادت کا، تو کچھ لوگ جلسہ کرتے ہیں اپنی سیاست کا، تو کچھ لوگ جلسہ کرتے ہیں اپنی حمایت کا، لیکن آج ہم اور آپ سنی مسلمان اس لمحی کے میدان میں جلسہ کر رہے ہیں ذکر عظمت شہید اعظم کا۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ جنہیں اہل بیت سے پیار نہیں، ہمیں اس کے کلمے پر اعتبار نہیں۔
جو آقا کے در کا غلام نہیں وہ سنی مسلمان نہیں. قسم خدا کی وہ حسین. اللہ اکبر. ذرا آپ سوچیں کہ میرے آقا فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یعنی حسن و حسین یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں. کیسے سردار؟ جیسے حضرت ابو بکر صدیق امت کے صدیقین کے سردار، جیسے حضرت عمر امت کے عادلین کے سردار، جیسے حضرت عثمان امت کے شریفوں کے سردار، جیسے حضرت مولا کائنات امت کے ولیوں کے سردار، جیسے حضرت فاطمہ زہرا جنتی عورتوں کے سردار، ویسے ہی آقا حسین جنتی جوانوں کے سردار. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یعنی حسن و حسین یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں. قسم خدا کی وہ حسین جس کے ہے میں اسلام کی حیا، وہ حسین جس کے سین میں اسلام کی سلامتی، وہ حسین جس کے یہ میں اسلام کی یاری، وہ حسین جس کے نون میں نظام مصطفیٰ کا جلوہ. میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج آپ امام حسین کے نام پر جمع ہوئے ہیں. جب آقا حسین کی محبت میں آپ اس لمحی کے میدان میں یا حسین کے نعرے لگائیں گے اور آپ کی آوازیں عرش کے کنگوروں سے ٹکرائیں گی تو رب کائنات کے فرشتے حسین ابن علی کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ اے آقا حسین ابھی دھرتی پر تیرے ماننے والے زندہ ہیں، تیرے چاہنے والے زندہ ہیں، تیرے غلام زندہ ہیں. شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ زمانے کو بیدار تو ہو لینے دو، زمانے کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے. بے شک بے شک سبحان اللہ. حسین اچھا کربلا ایک عجیب مارکہ تھا، ایسا مارکہ ذرا آپ حضرات توجہ دے بڑی تیزی کے ساتھ کہ کربلا کے میدان میں آقا حسین بظاہر ہارے تھے اور یزید جیتا تھا، لیکن آقا حسین ہار کر بھی پوری دنیا پر چھا گئے اور یزید جیت کر بھی دنیا سے مٹ گیا. تاریخ تو ہمیں یہی بتلاتی ہے کہ جیتنے والے کی کہانیاں بیان کی جاتی ہیں، سکندر اعظم کے قصے بیان کیے جاتے ہیں، فاتح اعظم کے قصے بیان کیے جاتے ہیں، لیکن کربلا کا مارکہ ایک الگ ہی مارکہ تھا کہ امام حسین بظاہر ہارے تھے لیکن ہار کر بھی آپ پوری دنیا پر چھا گئے اور یزید جیتا تھا لیکن جیت کر بھی وہ دنیا سے مٹ گیا، جیت کر بھی وہ ہار گیا. یزید کی یہی ہار ہے کہ آج یزید کا نام لیوا کوئی نہیں ہے، یزید کے نام سے فاتحہ دلانے والا کوئی نہیں ہے، یزید کی شان میں منقبت پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، یزید کی قبر پر فاتحہ دلانے والا کوئی نہیں ہے، اپنے بچوں کا نام یزید رکھنے والا کوئی نہیں ہے، یزید کی شان میں جلسے کرانے والا کوئی نہیں ہے. اور آقا حسین کی یہی جیت ہے کہ آج عالم یہ ہے کہ اگر کہیں کھچڑا پک رہا ہے تو آقا حسین کے نام کا، اگر کہیں شربت بٹ رہا ہے تو آقا حسین کے نام کا، اگر کہیں سلیبیں چل رہی ہے تو آقا حسین کے نام کے، اگر کہیں جلسہ ہو رہا ہے تو آقا حسین کے نام کا، اگر کہیں منقبت پڑھی جا رہی ہے تو آقا حسین کے نام کے، اگر کہیں قصیدے پڑھے جا رہے ہیں تو آقا حسین کے نام کے. اے آقا حسین تو نے آج سے 1350 سال پہلے ارے کربلا کی دھرتی پر تو نے وہ عظیم الشان قربانی پیش کی ہے کہ رہتی دنیا تک کوئی مائی کا لال تیری قربانی کو فراموش نہیں کر سکتا. جب تک مسلمان ہے ہماری دھڑکنوں میں آقا حسین کی قربانی زندہ ہے، ہمارے دلوں میں آقا حسین کی قربانی زندہ ہے، ہمارے گھروں میں آقا حسین کی قربانی زندہ ہے. آقا حسین کربلا پر بظاہر ہارے تھے، یزید جیتا تھا لیکن یزید جیت کر بھی دنیا سے مٹ گیا اور آقا حسین ہار کر بھی پوری دنیا میں چھا گئے. شاعر نے کہیں خوب کہا ہے کہ دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد. یہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا. سبحان اللہ اللہ یا رسول اللہ. اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے.
ان کے حوصلے کو بلند فرمائے اور اس لہجے کے اس آواز کو سلامت رکھے، مزید آواز میں برکت عطا فرمائے۔ آخری بات بس آقا حسین کے بعد چل سنی تو آخری بات میں آپ حضرات سے عرض کر دوں کہ آپ ذرا دیکھیں کہ دنیا میں بہت سارے نانا بھی آئے اور بہت سارے نواسے بھی آئے، انہوں نے اپنے نواسوں سے پیار کیا اور قیامت تک پیار کرتے رہیں گے، لیکن آقا حسین نے جتنی محبت اور جتنا پیار اپنے نواسوں سے کیا، کوئی نانا اپنے نواسوں سے اتنی محبت کر ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ نانا بھی مقام والا تو نواسا بھی مقام والا۔ اگر نانا ہے شان والا تو نواسا بھی شان والا، اگر نانا ہے امام الانبیاء تو نواسا ہے سید الشہداء۔ قسم خدا کی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آقائے دو عالم کی خدمت میں بیٹھے رہتے تو ہم نے بارہا ایک چیز نوٹ کیا، وہ کیا؟ ہم نے یہ نوٹ کیا کہ جب ہم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین آقا کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے تو میرے آقا کسی صحابی سے فرماتے کہ جاؤ میری بیٹی فاطمہ کے دروازے پر جا کر یہ پیغام پہنچا دو کہ حسن و حسین کو تیار کر کے ان کے نانا جان کی خدمت میں مسجد نبوی میں بھیج دے۔ تو کوئی صحابی جاتا اور حضرت فاطمہ کے دروازے سے آپ کے ابا کا یہ پیغام پہنچا دیتا تو حضرت فاطمہ اپنے والد محترم کا پیغام پا کر آپ حسن و حسین کو تیار کر کے آپ مسجد نبوی بھیج دیا کرتے تھے۔ اب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ اکرام نے جس چیز کو بار بار نوٹ کیا وہ یہ نوٹ کیا کہ جب حسن و حسین آقا کی خدمت میں حاضر ہوتے تو ہم نے یہ دیکھا کہ آقا کھڑے ہو جاتے، آپ دوڑ پڑتے، حسن و حسین کو اپنی گود میں اٹھاتے، ان کی پیشانی کو بوسا دیتے، ان کے رخسار کو بوسا دیتے، پھر اپنی گود میں لے کے بیٹھ جاتے۔ اب حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم نے جو چیز نوٹ کی وہ یہ تھی کہ آقا بار بار حسن و حسین کو سونگا کرتے تھے، بار بار جسم مبارک کو آپ سونگا کرتے تھے۔ تو ہم نے عرض کیا رسول اللہ، لوگ اپنی اولاد کو چومتے ہیں، ان کی پیشانی کو چومتے ہیں، ان کے رخسار کو چومتے ہیں، انہیں چھینتے انہیں سینے سے لگاتے ہیں، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن یا رسول اللہ آپ حسن و حسین کو بار بار سونگا کرتے ہیں، یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے میرے مقدس صحابہ گواہ ہو جاؤ کہ ان الحسن والحسین ہما ریحان من الدنیا، یعنی حسن و حسین یہ دونوں دنیا میں جنت کے دو پھول ہیں۔ تو سنو، جب میں ان کے جسم مبارک کو سونگتا ہو تو جنت کی خوشبو پایا کرتا ہو، جنت کے پھولوں کی خوشبو پایا کرتا ہو۔ آپ بھی صاحب اولاد ہیں، آپ کو بھی معلوم ہے ہم اپنے بچوں کو جب سونگتے ہیں تو ان کے جسموں سے تیل یا سینٹ کی خوشبو پاتے ہیں، لیکن حسن و حسین کا مقام و مرتبہ ملاحظہ فرمائیے، یہ آقا کائنات جب ان کے جسم مبارک کو سونگا کرتے تھے تو ان کے جسموں سے جنت کے پھولوں کی آپ خوشبو پایا کرتے تھے۔ اور آئے کیوں نہیں جو جنتی جوانوں کے سردار سرے، تبھی تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ہمیں عقیدہ دیتے ہیں کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، ظاہرہ ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، سر تابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول۔ بس آخری بات 5 منٹ میں سن لیجئے، وہ ایک شعر ہے، اگر آپ مولانا روشن ضمیر صاحب سے پوچھیں تو یہ شعر پڑھ کر بھی سنائیں گے اور اس کا مفہوم بھی آپ حضرات کو بتائیں گے۔ شاعر کہتا ہے کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کی بنائے لا الہ است حسین۔ اب آپ اس کا معنی مطلب مفہوم اگر آپ علامہ روشن ضمیر صاحب سے پوچھیں تو یہ بتائیں گے کہ اس کا معنی مطلب مفہوم بڑا شاندار ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ شاہ است حسین، یعنی اے دنیا کے غافل انسان، تم آقا حسین کو معمولی انسان نہ سمجھنا، شاہ است حسین یعنی آقا حسین یہ دین کے سردار ہیں، صرف سردار ہی نہیں بادشاہ است حسین، آقا حسین دین کے بادشاہ بھی ہیں۔ پھر آگے شاعر کہتا ہے کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، یعنی حضرت امام حسین
یہ اللہ تعالیٰ کا دین بھی ہے اور دین کی رکھوالی کرنے والے بھی ہیں۔ آگے شاعر کہتے ہیں کہ سرداد نہ داد در دست یزید حقہ کی بنائے لا الہ است حسین، یعنی آقا حسین نے اسلام کی تحفظ و بقا کے لیے اپنا سر دے دیا، لیکن اپنے پاک ہاتھ کو یزید جیسے ناپاک شخص کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ اب مشہور یہ ہے کہ یہ شعر خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، لیکن علماء کا اس میں اختلاف ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ خواجہ غریب نواز کا شعر نہیں ہے۔ اب آپ کو بتلاؤں، حضور شارح بخاری علامہ مفتی شریف الحق صاحب لکھتے ہیں یہ خواجہ غریب نواز کا شعر نہیں ہے۔ مجھے اس سے بحث نہیں کرنا ہے، لیکن اگر آپ مولانا روشن ضمیر صاحب سے پوچھیں تو یہ بتائیں کہ اس شعر میں کوئی خرابی نہیں ہے، شعر کا مفہوم بڑا عمدہ ہے۔ لیکن اب آپ حضرات سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اب آپ حضرات ذرا توجہ دیجئے، میں آپ حضرات کو بتلانا چاہتا ہوں کہ ذرا آپ دیکھیں کہ مشہور یہ ہے کہ یہ شعر خواجہ غریب نواز کا ہے۔ اور کون خواجہ غریب نواز؟ قسم خدا کی وہ خواجہ غریب نواز کی جن کی حکومت کا ڈنکا ہندوستان میں کل بھی بج رہا تھا، آج بھی بج رہا ہے، صبح قیامت تک بجتا رہے گا۔ یہ خواجہ کا ہندوستان ہے، یہاں پر لاکھوں حکومتیں آئی اور بدل گئی، لیکن خواجہ کی حکومت کا ڈنکا کل بھی بج رہا تھا، صبح قیامت تک بجتا رہے گا۔ خواجہ کی حکومت کا سکہ کل بھی خنک رہا تھا اور صبح قیامت تک خنکتا رہے گا۔ یہ خواجہ کا ہندوستان ہے، قسم خدا کی وہی خواجہ غریب نواز جب 578 عیسوی میں جب خواجہ غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پر اجمیر میں آپ قدم رکھتے ہیں تو وہاں کے ظالم بادشاہ نے آپ کے پانی کو بند کر دیا تھا، تو خواجہ غریب نواز کو جلا لایا۔ آپ فرماتے ہیں اپنے ایک مرید سے یہ میرا لکڑی کا کاشا پکڑ چلا جا انا ساگر پہ اور جا انا ساگر کی دہلیز پہ کھڑا ہو کے کہہ دینا اے انا ساگر چل تجھے خواجہ نے بلایا ہے۔ تو تاریخ ہمیں بتلاتی ہے کہ وہ مرید خواجہ غریب نواز کا کاشا لے کر انا ساگر کی دہلیز پہ پہنچتا ہے۔ انا ساگر کی دہلیز پہ وہ خواجہ کا کاشا آگے بڑھا کے کہتا ہے اے انا ساگر چل تجھے خواجہ نے بلایا ہے۔ تاریخ ہمیں بتلاتی ہے کہ قسم خدا کی وہ قسم خدا کی انا ساگر کا سارا پانی سمٹ کر خواجہ غریب نواز کے کاشے کے اندر آ جاتا ہے۔ اب میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جب محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو ظالم رافضی ایک جملہ بول دیتے ہیں کہ سنو آقا حسین پانی کے لیے ترسے تھے۔ غلط بات، آقا حسین پانی کے لیے نہیں ترسے تھے بلکہ پانی ترسا تھا لبے حسین کے لیے۔ آج بھی سمندر کی موجیں جب ساحلوں پہ اپنا سر پھٹکتی ہے تو میرے خیالات یہی بتاتے ہیں کہ آج بھی پانی پھٹک رہا ہے تلاش امام حسین میں۔ میں کہنا چاہتا ہوں ارے ظالم یہ خواجہ غریب نواز کون ہے؟ قسم خدا کی یہ خواجہ غریب نواز کے نانا ہے آقا حسین، جو حسنی بھی سید ہے، خواجہ غریب نواز حسینی بھی سید ہے، ماں کی طرف سے بھی سید ہے، والد کی طرف سے بھی سید ہے، نجیب الطرفین سید ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں جب اس نانے کے نواشے کی طاقت و قوت کا یہ عالم ہے کہ پورے انا ساگر کو اپنے پیالے میں بلا لیا، تو قسم خدا کی اس نانے کے پاور کا عالم کیا ہوگا؟ پتہ یہ چلا یہاں اجمیر میں خواجہ غریب نواز کو کرامت دکھلا کے اسلام کو آگے بڑھانا تھا، اور وہاں کربلا میں آقا حسین کو صبر و شکر کے ماحول میں قربانی دے کے اسلام کو بچانا تھا۔ تو اے آقا حسین ارے تو نے کربلا کی دھرتی پر وہ عظیم الشان قربانی دی ہے، رہتی دنیا تک کوئی مائی کا لال تیری قربانی کو بھلا نہیں سکتا جب تک اسلام زندہ رہے گا۔ آقا حسین کی قربانی زندہ رہے گی جب تک قرآن زندہ رہے گا، آقا حسین کی قربانی زندہ رہے گی جب تک یہ مسلمان زندہ رہیں گے، آقا حسین کی قربانی زندہ رہے گی۔ حسان الہند دیکھل الصابی فرماتے ہیں یہ ملت اسلام کو ملتا ہے دیر سے حیات، کیسے بھولے ہم تیرا یوم شہادت ہے حسین، اور تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، وہ رہے گا تا ابد تیری بدولت ہے حسین، یہ کلمہ توحید ہے، تیری شہادت ہے حسین، تو نہ ہوتا تو میں رہ جاتی صداقت ہے حسین۔